السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے اندر رفع الیدین۔ اب ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دی ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے۔ یقین مانیے بڑی حیرانگی والی بات ہے اور بڑی خوشی والی بھی بات ہے کہ دیوبند کے مفتی ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ نفرت بھی کرتے ہیں۔ تو اب ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ رشیدیہ کے اندر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نماز ہے اس کا بیان، اس کا لیکچر دے دیا، اور مفتی طارق مسعود بھی سامنے تشریف فرمایا، یعنی اپنی بات منوائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور ذاکر نہیں کہتے میں بھی پڑھتا ہوں اور ڈاکٹر اسرار بھی پڑھتے تھے۔ تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے شافعی سے ہم نے سیکھی نماز، بعد میں حنفی کے ماشاءاللہ علماء سے کیے، پھر سلفی کے، پھر ملکی کے، سب کے ماشاءاللہ۔ تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ، اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں، سب لوگ کی عزت کرتا ہوں، اپنے اپنے جگہ ہے۔ تو ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو تو رفع دین کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ بولتے لیکن آپ حنفی ہیں؟ بولتے میں تو حنفی ہوں، میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہاں میں حنفی ہوں، جو ماں باپ سکھائے میں حنفی ہوں، لیکن کچھ چیز پہ تحقیق کی، تو اس پہ میں تحقیق کچھ چیز مجھے اطمینان ہے، لیکن میں باہر فتویٰ نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کو بولتے بڑپن۔ اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے، ان کے تحقیق ہے۔ تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں۔ اس کو مطلب ارے ڈاکٹر عیسیٰ صاحب رفع دین کرتے، مطلب اور انہوں نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، دونوں طریقے صحیح ہے۔ یہ میرے نزدیک افضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے۔ کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گے، اب رفع دینے کی نماز دیں گے، ٹھیک ہے، افضلات کی بات ہے بھائی۔ اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم، تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی۔ نماز تو پڑھو پہلے، نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے رفع نہیں کرنا چاہیے نہیں۔ نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو، اس پہ ڈسکشن کرو نا۔ میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا، لیکن اور قریب لے کے جو اللہ کے نا، تو جب اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں، اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بھائی بہت خلاف ہے تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو، اور اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں، آپ اپنے حق پہ رہو، لیکن حکمت سے۔ میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں، انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں، کئی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر میں اچھا بس۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول اگر آپ پڑھیں گے صحابہ، ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے، ہر صحابہ۔ میں تو ویسا ہوں نہیں، لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے، اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا، اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا، اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا۔ یہ جو بھی آپ دیکھو، میں تو مقرر تھا نہیں، میں عالم بھی نہیں ہوں، یہ ھذا من فضل ربی، اللہ کی محبت ہے، اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے۔ جیسے خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے، تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لے کر کریں گے، ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی۔ آپ کا یہ واحد آبجیکٹو ہے کہ اللہ کی رضامندی، تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا، ابھی کم ہو رہی ہے۔ تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے، ٹھیک ہے 95% صحیح ہے، اس میں ضروری تھوڑی۔ تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے، تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند، لا تغلو فی دینکم، کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو۔ ہمارے کانفیڈنس سے بڑے ہوتے
اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے. ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں. اور جب مسلمان بولتا باقی کہ ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں, آپ کو تو میں تو ننگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے, دیوبند سے فارغ ہے, اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے, یہ جائز ہے. اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے, مدنی بولتے ہیں. آپ دیوبند سے فارغ ہے, دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے, مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں قاسمی ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے, قال اننی من المسلمین, قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم 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 کہاں نہیں لکھا ہے کہ یہ کہو, دیوبندی کہو یا تبلیغی کرو. ان کہتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں, میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے. یہاں پہ مجھے بولنا چاہتے ثبوت پیش کرو, آپ بولتے مجھے اعتراض نہیں, میں نہیں بولتا حرام بول رہے. تو میں نے کیا کیا, جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ ہو, تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے, تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے, میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ لکھے تو بولتا نہیں. کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے. تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیور میں بات کرو, آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میرا اصول ہے. اس کے بعد اسٹیج پہ میرے اسٹیج سے مجھے گالی, نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتے ہیں, وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. یعنی میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا, میں پالیٹیشن نہیں کرتا ہوں. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے, اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتوا دیتے, میں کیا بولتا ہوں, میں بھی صحیح, میں ہی صحیح, آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح, آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے میں ہی صحیح, میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے, آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے, یہ تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے. ضروری تھوڑی آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے. آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے ہیں. ہر آدمی جو بائبل کرے, ایک طریقہ ہے. نہیں, بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے. وہ پھر ہم کو اس کو ریپلائی کرنے پڑتا ہے, تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے, ریپلائی کرتے ہیں. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں, لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں. کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کہ قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن. تقیات ادیان میں ٹھیک ہے, میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے. لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا, کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی, تقریر کر لی, صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب, کو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں, قال انی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے, یہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ پر اب میں یکساں ہے. یہ ماسٹر کی ہے, یہ یکساں اس کی بات کرو, اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی, اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے, لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے. لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے, چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی سیکٹ ہے یا فرقے ہے, ان میں 95% سیم ہے. جب 95% سیم ہے, یہ 5% پہ کیوں جھگڑا؟
اس کے اندر 2% کا فرق ہوگا، اس میں 3 اس میں 4. اور دیکھا جاؤ تو ہاتھ کا ماننا چاہیے، کوئی بہنا سینے پہ کوئی بہنا، ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھیں گے نماز نہیں ہوگی. جو بولتے ہیں ہاتھ اوپر باندھنا کہ ہاتھ نیچے باندھے نماز نہیں ہوگی. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو ہم تک نماز کا طریقہ پہنچایا. تو ناظرین اب صحیح البخاری کی احادیث کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. اور جیسا کہ کچھ ساتھیوں کا یہ کمنٹس ہوتا ہے کہ جی وہ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث والی بات کیوں نہیں کرتے. ناظرین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اگر سن ابو داؤد کے اندر حدیث دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، کیا دوسری حدیث کے اندر اس کو صحیح بھی کہا گیا ہے. لیکن ناظرین یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت ہے اس کے اندر اصل میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو ایک مرتبہ ایسے کرنا ہے، نہ کہ اس کو بار بار ایسے کرنا ہے. یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد بن اسماعیل وہ اپنی ایک کتاب جزء رفع الیدین کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے. باقی ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.